السلام علیکم. میں عبداللطیف آج آپ کے سامنے پھر حاضر ہوا ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ کہ از پب جی گیم ڈینجرس فار آور چلڈرن. کیا پب جی گیم ہمارے بچوں کے لیے خطرناک ہے یا اس کے سائیڈ ایفیکٹ یا اس کی لت کیا ہے؟ آئیے ہم اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیں. ایکسٹریم وائلنس یعنی کہ انتہائی تشدد یہ بھی برپا ہوتا ہے. دوسرا اس گیم کی لت یعنی کہ ویڈیو گیم ایڈکشن، لیس سوشل انٹریکشن، کم سماجی تال میل، بیڈ فزیکل ہیلتھ، خراب جسمانی صحت، بیڈ مینٹل ہیلتھ، خراب دماغی صحت، لیس سلیپ، کم نیند، لیس ٹائم ٹو ڈو اینی تھنگ ایلس، کچھ بھی اور کام کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے، اور بیڈ ایکیڈیمک اسکور، خراب تعلیمی سیکٹر میں مارکس لینا یعنی کہ بہت کم مارکس لینا، بیڈ اسکور. اس کو کچھ 9 پوائنٹس میں ایسے بیان کر سکتے ہیں. جیسے کہ پہلا ایکسٹریم وائلنس کہ انتہائی تشدد، کہ اس کے اوپر کافی جانچ پڑتال ہو چکی ہے. اس کے بارے میں کافی کچھ آرٹیکلز، بہت سی چیزیں، ایڈورٹائزمنٹ اور بہت کچھ میڈیا میں اور ویڈیوز میں بن چکا ہے. اور اس کی وجہ سے کافی کنٹریوں نے، ملکوں نے، ممالکوں نے اسے بین کرنے کی کوشش کی، اور کچھ وجوہات کی وجہ سے کہیں بین ہوتا ہے، کہیں نہیں ہو پاتا ہے، کیونکہ اس میں بھی کچھ قانون قاعدے ہوتے ہیں. تو ایکسیسو وائلنس، حد سے زیادہ تشدد ہونا، یہ ٹریگر کرتا ہے اندر کے جذبات کو، زیادہ غصیل بناتا ہے، ان کے باتوں میں، ان کے رویے میں چڑچڑ پیدا کرتا ہے، سامنے والے پہ غصہ نکالتا ہے، الٹیمیٹلی یہ انسان کو کم انسان بنا دیتا ہے. دوسرا ہے ویڈیو گیم ایڈکشن. اس ویڈیو گیم کی جو لت ہے، کافی وقت بتانے کی وجہ سے اس کے اوپر ہم اپنا کم نتیجہ خیز بنا دیتا ہے. ہم اپنا کچھ زیادہ پروڈکشن یا پروڈکٹیو نہیں نظر آتے ہیں. اس کی لت جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے وجہ سے UK برٹن میں دیکھا گیا ہے کہ کافی گھروں میں لوگ جو طلاق کا، مطلب یہ گیم جو طلاق کا باعث بن چکا. تیسرا ہے لیس سوشل ہیومن انٹریکشن. انسان جو ہے کم سماجی انسانی تال میل کے گھیرے میں آ جاتا ہے، کیونکہ لوگ جو پورا اپنا دن جو اس پہ بتاتے ہیں، تو ان کا جو دین ہے وہ ایسے لوگوں سے رابطہ کم ہونے کی وجہ سے کٹ جاتا ہے، رابطہ گھٹ جاتا ہے. اس کی وجہ سے ایک ٹیگ لگ جاتا ہے کہ بندہ جو اینٹی سوشل ہے اور یہ کسی کے ٹچ میں، رابطے میں نہیں رہتا ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے بیڈ فزیکل ہیلتھ. ایک ہی جگہ پر زیادہ تر بیٹھنے سے یہ صحت کے لیے بالکل اچھا نہیں. اس کی وجہ سے جو ہے درد پیٹھ کا بھی بنتا ہے اور کمر کا بھی بن جاتا ہے، کیونکہ کافی ایک جگہ بیٹھنے سے یہی ہوتا ہے. ہم آفس میں جب جاب کرتے ہیں، جیسے میں اگر اکاؤنٹس میں کام کرتا ہوں، کمپیوٹر پہ اسکرین پہ رہتا ہوں، تو سیدھا کمپیوٹر پہ دیکھنے کی وجہ سے جو ہے گردن پہ دبا ہونے کی وجہ سے گردن جکڑ جاتی ہے، اور مجھے بھی کچھ اسپونڈیلائٹس کے شروعات سمٹمس نظر آنے لگے. پر یہ تو صحیح کام کاج، روزی روٹی کی بات ہے، پر یہاں تو گیم کی بات ہے. اس طرح سے بیٹھنے سے بعد میں انسان جو کھیلنے والا ہے بچہ، وہ کافی سست ہو جاتا ہے، اور ہر گھڑی اسکرین پر یعنی موبائل کی، جہاں پہ وہ گیم کھیل رہا ہے موبائل پہ یا کمپیوٹر پہ، وہ بار بار گھر کے دیکھنے سے اس کی آنکھوں کی بینائی بھی کم ہونے لگتی ہے. اور سر درد ہمیشہ، جس کو ہم بولیں گے کہ ڈائزینس بولتے ہیں اسے، یعنی کہ سر درد ہمیشہ محسوس ہوتا ہے اور بینائی کمزور ہو جاتی ہے. خراب دماغی صحت. WHO نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے 2018 میں یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ گیمنگ جو ہے مینٹل ڈس آرڈر پیدا کرتا ہے. بالکل یہ دماغی یہ گیمنگ جو ہے لت کو ذہنی عارضی کے طور پر مطلب اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. ویڈیو گیمز جو ہیں وہ ایک ڈپریشن کا بھی باعث ہے، اور یہ ایڈکشن ایک لت ہے قسم کی کہ یہ اس کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کو کیا تھکان ہو گئی ہے. یہ بعد میں نظر آتا ہے ہمارے چہرے پہ، ہماری آنکھیں دس گئی ہیں، آنکھوں کے نیچے کالا ہو گیا ہے، ہم لوگوں سے دور ہو گئے، سوشل انٹریکشن بھی ہمارا کم ہو گیا، ہم نظر نہیں آ رہے کہیں. یہ بھی ایک اس کے اثرات ہیں. کم نیند آتی ہے یعنی کہ لیس سلیپ. لگتا ہے نیند تو آ رہی ہے پر سوؤں گا نہیں، کیوں کہ مجھے ابھی کھیلنا ہے، میرا گیم باقی ہے، سامنے والے کو ہرانا ہے. تو یہ جو ہے سلیپ کے پیٹرن کو بگاڑ رہا ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری نیند چلی گئی اور ہم اور بھی پریشانی میں آنا چالو ہوتے ہیں. دیٹ از کالڈ لیس سلیپ. پھر آتا ہے لیس ٹائم فار دا ایکٹیویٹیز. کچھ کرنے کے لیے سرگرمیوں کی ہمارے پاس سرگرمیوں کے لیے وقت ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے تو اپنا دن کا 4 گھنٹہ، 5 گھنٹہ، 6 گھنٹہ تو اس میں پورے کھیل میں گوا دیا. تو بچا کیا؟ تو ہماری جو پروڈکٹیوٹی ہے، جو ہمیں دینا ہے کام کا، جو تو ہو گیا کم. پھر چاہے جاب والے ہوں، چاہے کہیں سفر والے ہوں، یا پڑھائی لکھائی والے ہوں، ہمارا جو ہے پروڈکٹیوٹی جو لارج اسکیل ڈیمو لسٹ وہ تو گر گئی. پھر اس کے بعد آتا ہے پڑھائی لکھائی کے سیکٹر میں کم مارکس لینا یا بیڈ ایکیڈیمک اسکورس. اس کا میجر ایفیکٹ ہے کہ جو یہ گیم کھیلتے ہیں تو انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ ان کا تو بس ایک انجوائمنٹ، فن ہے ویڈیو گیم. اور اسٹوڈنٹ ہوں تو مجھے تو لگتا ہے میں تو کھیلوں گا ہی، میں تو اسٹوڈنٹ ہوں.
اسکول میں گئے, کھیلے, بیٹھے ہیں, پڑھائی کرنا ہے, پیپر دینا ہے, پر ہم گیم کھیلیں گے, تیرا کتنا ہوا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ گیمنگ سیشنز جو ہے ایک لمبا چلتے رہتا ہے, پڑھائی کے لیے جو ہمیں وقت ملتا ہے, میسر ہوتا ہے, وہ میسر ہونا چاہیے, وہ گھٹ جاتا ہے. اس کی وجہ سے میں کہتا ہوں وچ افیکٹ دی ایکیڈیمک اسکور آف اسٹوڈنٹ. لوزنگ فیملی, دیکھا گیا ہے کہ طلاق کے معاملات بڑھ رہے ہیں. کیوں؟ کہ اس میں ایڈکشن ہے, بہت سے اس میں وجوہات ہو سکتے ہیں, بہت سے وجہ ہو سکتی ہیں, جیسے ماں باپ کا بچوں سے ناراض ہونا, تناؤ بڑھ جانا, اسٹریس بڑھ جانا, یا ماں باپ کا لے کے بیٹھنا, شوہر کو پسند نہیں آنا, بیوی فون لے کے بیٹھی, شوہر کو پسند نہیں, شوہر لے کے بیٹھا. ایسی بہت سی چیزیں جو اس موبائل یا اس گیم کی وجہ سے یہ انسان کو نقصان کر دیتی ہے. اور جو فیملی فنکشن میں بھی ہم جا رہے ہیں تو کمیونیکیشن بھی کم کرے کہ ہم کونے میں کہیں موبائل لے کے بیٹھ گئے ہیں, اور یہی چلتے رہتا ہے. اس میں ہو جاتا ہے کہ آئی ول سے کہ سم پیپل آلسو لائک ٹو پلے PUBG ڈیورنگ اینی آف دا فیملی فنکشنز وچ لیڈس ٹو لیک آف کمیونیکیشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ. ابھی اتنا ہونے کے باوجود بھی, یعنی کہ اس کو سمجھنے کے بعد بھی, ہم یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ PUBG اب بھی ہمارے لیے اچھا ہے, پھر اپنی زندگی کو گندا کرنا جاری رکھیں. لیکن کیا ہم یہ نہیں سوچتے کہ خوشکن اور معاشرتی زندگی گزارنا اس سے گڑبڑ کے بجائے اور زیادہ کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ یہ but don't you think living a joyful and social life is more important than missing it, کہ یہ گڑبڑ کے بجائے زیادہ اہم ہے. تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ اگر اس پوائنٹس کو ہم نیگیٹو لیں تو ہم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس میں کیا فائدے اور کیا نقصان. ابھی ہم گھر میں دیکھیں, لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم سب کافی وقت سے گھر میں, بچے بھی اسکول نہیں جاتے ہیں کیونکہ ایسا نہ ہو کہ انہیں کوئی کورونا کا انفیکشن ہو جائے یا وغیرہ. ہم بھی نہیں سفر کرتے ہیں, گھر میں رہتے ہیں, کافی کام جو ہے آفس کا کام ایز اے ہوم ورک ہم کرتے ہیں. پر ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے بچے اس وقت کیا کرتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو, جو سنت ہے یا وتر ہے اپنے گھروں میں پڑھو, تو اس سے کیا ہوتا ہے, ماحول بنتا ہے, ہمارے بچے بھی اس کو فالو کرتے ہیں. پر نہیں, اب ایسا زمانہ نہیں ہے. بچوں کے کان میں ہیڈ فون ہے, ان کے سامنے موبائل کی اسکرین ہے, اور اس کے آگے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. گھوڑا ہے, اپنے ٹانگے سے لگا چلے جا رہا ہے, سائڈ میں اس کو بولتے ہیں نا, گھوڑے کو کچھ لگا رہتا ہے تو اس کو لیفٹ رائٹ دکھتا نہیں, اور راستے میں خالی ہاتھ پیروں چلتے رہتا ہے. بس ان کا وہی حال ہے. گدھے سے آواز نکال کے بولیں گے اسموک چھوڑ, تو کہاں لینڈ ہوا, تجھے کس نے مارا, تجھے کس نے ٹپکایا, کلیان میں کنیکٹ ہے, تلوجا میں کنیکٹ ہے, معلوم ہے جہاں جہاں ان کی جان پہچان ہوتی ہے وہاں کنیکٹ ہوتے ہیں. اور اس میں کر کیا رہے ہیں, پڑھائی لکھائی کا نقصان. اور ہم ماں باپ خوش ہیں کہ ہمارے بچے ترقی کر رہے ہیں, ہم نے انہیں اچھے فون دلائے, کوئی آئی فون دلا رہا ہے, کوئی Pro 9, کوئی 10 نیا فون دلائیں گے بیٹا 20,000 کا, 4 فون لیے 1 لاکھ روپیہ انویسٹ کر دیا. پر اگر ہم کہیں کسی کو دینے بولے صدقہ یا زکوٰۃ تو ہم سے نہیں ہوتا, ہم سے نہیں بن پڑتا ہے. تو اللہ کو ہم کیا خوش کریں گے, لاکھوں کما کر, ہزاروں کما کے, لاکھ کمانے والا یا 10,000 کمانے والا, اس سے اللہ کو کچھ فرق نہیں پڑتا. اسی طرح سے زندگی کٹ جائے گی, ہماری زندگی لگ جائے گی. اور ان کے آگے کیا ہے گا, آج حالات کیا ہے, آج کیا چل رہا ہے ملک میں. آج اگر ہم ہماری طرف دیکھیں, اگر اشارہ کروں تو آج ہمارا کیا ہے, یہ ہتھیار ہے موبائل. اس کے ذریعے سے ہمارے بچوں کو ہائیجیک کیا جا رہا ہے, ان کے مائنڈ کو. سب کو ہی کر رہا ہے, پر میں ہماری بات کرتا ہوں. تو ہمارا کام ہے کہ ہم بچوں کی طرف دھیان دیں, اور یہ بھی سوچیں کہ ہم نے جب گروپ میں آ رہے ہیں, کوئی زوم پہ آ رہے ہیں, کوئی واٹس ایپ پہ آ رہے ہیں, اور ہم شامل ہیں, ہمارا بچہ نہیں شامل ہے تو کیا کر رہا ہے. یاد رکھیں کہ PUBG ہی نہیں ہے صرف موبائل پہ آن لائن اویلیبل, گوگل پہ یا کہیں پہ بھی ڈاؤن لوڈ کرنے. اس کے علاوہ بہت سی چیزیں, انشن چیزیں جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے, یا آپ کو ہی پتہ ہے. تو کم بچوں کو اس چیز میں ڈالیں, اور زیادہ تھوڑا اور دنیاوی جیسے سوشل ایکٹیویٹیز, معاشرت میں سب سے مل جل, سوشل بننا, سب سے رابطہ رکھنا, یہ بھی کافی ضرورت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے تو لے لو. میں نے اپنے بچوں کا اگزامپل دیا, دور جانے کی ضرورت نہیں, اپنے گریبان میں جھانکنا ضروری ہے. تو کوشش کریں, دھیان دیں, الرٹ رہیں. خود بھی آج کل تو بس یہ حاجت لگی ہے, میں اس کو سینڈ کر دوں, کس نے کہاں سے کیا بھیجا, میں بھی اس کو وہیں سے نکال کے سیم کاپی کر کے بھیجوں گا. تو کیا مجھے بھیج رہا ہے واٹس ایپ پہ. دیکھیے یہ حریفائی میں کس نے کیا پڑھ کے آیا, کس نے نہیں کیا پڑھ کے آیا, کہاں جا کے آیا, تیرتھ یاترا پہ جا کے آیا, اس کو انڈائریکٹلی ہم جواب دیں. یہ سب کرنے سے کچھ نہیں حاصل ہوگا. حریفائی کر کے کسی کے لیے حسد جلن سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اپنی زندگی کو صحیح کرنا ہے, اپنے اعمال کو بنانا ہے, اپنی زندگی کو درست کرنا ہے, اللہ کی نگاہ میں اچھا بننا ہے. تو اپنے آپ میں بھی صبر اور اچھائی, اور اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں, اور اپنے بچوں کی بہت ضروری ہے. تو یہ جو ٹاپک تھا یہ صرف اس لیے تھا کہ PUBG کو لے کر تھا. جو چیز میں نے آج دیکھی, کئی دنوں سے واچ کر رہا ہوں, یہ اندر کے اندر کھائی جا رہی کہ ہمارے بچوں کو ہم خود اپنے ہاتھ سے اندھے کنویں میں, کھائی میں ڈھکل رہے ہیں. تو ہمارا کام ہے انہیں باہر لائیں, انہیں عقل اللہ تعالیٰ فرمائے, آسان کریں, انہیں کامیاب دین و دنیا میں بنائیں ہم سب کو. تب تک کے لیے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.